أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قابل احترام صدر جلسہ، معزز بزرگان سلسلہ، ناظر صاحبان، امیر صاحبان، علماء کرام، میرے بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں خلافت احمدیہ کے 100 سال کے پورا ہونے پر اس عظیم الشان اجلاس منانے اور خدا تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل طور پر دین اسلام آج سے 1400 سال پہلے عالم وجود میں آیا، جس کی بنیاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے قائم ہوئی۔ اس عمارت کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ خلافت ایک نعمت ہے جو خدا تعالیٰ نے مومنین کو عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آیت استخلاف میں فرماتے ہیں، میں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ تعالیٰ پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنین کے ساتھ ایک مشروط وعدہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ کوئی نبی نہیں جس کے بعد خلافت نہیں آئی، یا کوئی خلافت بغیر نبوت کے جاری نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت جاری ہوئی اور مسلمانوں میں نہ صرف ایک خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا، بلکہ خلافت راشدہ کے تقریباً 30 سالوں میں دنیا کی ایک بڑے حصے میں غلبہ بھی عطا فرما دیا۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنے ایمان اور اعمال کو بھلا دیا اور دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سے اپنے افضال کو بھی روک لیا، اور وہ بجائے ترقی اور غلبے کے تنزل کے گڑھے میں گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ جس قسم پرسی کی حالت میں وہ آج ہیں اس کے ہم سب شاہد ہیں۔ اب 14ویں صدی ایسی تیزی سے بدلنے لگی کہ ان پر قابو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا کہ پھر نبوت کا اجرا ہو اور اس تنزل کو روکنے اور دوبارہ اسلام کی شان اور شوکت کو قائم کرنے بلکہ دنیا پر غالب کرنے کے لیے خلافت منہاج النبوت کو قائم کرے۔ اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام و مہدی موعود کو مبعوث فرمایا اور واضح الفاظ میں اسے نبی اللہ قرار دیا اور اس کے بیعت کرنا ضروری قرار دیا، اور فرمایا کہ جب تمہیں اس کا علم ہو تو برف کی سلوں پر اپنے اگر گھٹنے کے بل بھی اس تک جانا پڑے تو جاؤ اور اس کی بیعت کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آیت استخلاف کے تعلق سے فرماتے ہیں، چونکہ کسی انسان کے لیے دائمی طور پر بقا نہیں، لہٰذا خدا تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ رسولوں کے وجود کو جو تمام دنیا کے وجودوں سے اشرف اور اولیٰ ہیں، ذلی طور پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت قائم رکھے۔ اسی غرض کے لیے خدا تعالیٰ نے خلافت کو تجویز کیا تا دنیا کبھی اور کسی زمانے میں برکات رسالت سے محروم نہ رہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی وفات سے چند عرصہ قبل ایک رسالہ الوصیت تحریر فرمایا، اور اس میں تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایسے وقت میں وفات دے کر بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹٹے اور تان اور تشنیع کا موقع دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی اور ٹٹا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ غرض دو قسم کی قدرتیں اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے، ایک خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، اور دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہوتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام